قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہماری تدبیر یہ تھی کہ گزشتہ شب قصہ خوانی میں ترتیب دیے جانے والے پروگرام میں شرکت کی جائے۔ قرآن و سنت کی تبلیغ کے ضمن میں پشاور کے اہل نظر کی ترتیب دی ہوئی انجمن کے مرکزی رہنما ہمارے عزیز مکرم مدنی صاحب نے کچھ دن پہلے مجھ سے اسی سلسلہ میں رابطہ قائم فرمایا
میں کشمیر کے دورہ میں علیل ہو گیا تھا اور ان سے میں نے معذرت بھی کی، درخواست بھی کی کہ میں ابھی تک نکاہت محسوس کرتا ہوں، مجھے اس سفر پر آپ مجبور نہ کریں، لیکن انہوں نے میری اپیل مسترد کر دی اور اصرار فرمایا کہ میں حاضری دوں۔ چنانچہ کل کے پروگرام میں شرکت کے لیے میں سفر کر رہا تھا تو لاہور سے پشاور تک کا سفر وہ ایک PIA کا عمر رسیدہ طیارہ ہے، فوکر، اس میں آنا تھا۔ تو پہلے تو وہ خود لیٹ ہو گیا، پھر جب وہ لاہور سے پشاور کے لیے روانہ ہوا تو یہاں آنے میں بھی اس نے معمول کے وقت سے دوگنا وقت لگا دیا، یہیں چکر لگاتا رہا، جیسا کہ PIA نے طے کر رکھا ہو کہ آج کے جلسے میں انہیں شرکت نہیں کرنے دینا۔ آپ حضرات کو رات انتظار کی زحمت ہوئی، کچھ احباب کو ظاہر ہے کہ یہ یقین بھی نہیں ہوگا کہ میں حاضر ہو سکا یا نہیں، کچھ تو اس کا بھی اثر ہوا۔ پھر آج موسم کے تیور بھی یہاں موسلا دھار ہو گئے، تاہم آپ تشریف لے آئے۔ صاحب عنوان جتنا عظیم ہے اتنا مظلوم ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر صحابہ اجمعین۔ اگر آپ کا دل چاہے اور گنجائش ہو تو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز میں کہنے میں بخل نہ کیجیے گا۔ موسم اگر خراب ہو گیا تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ منتظمین جلسہ کا قصور ہے، البتہ دریاں کم ہیں، مزید بچھا دیجیے تاکہ جن احباب کو ہٹوں پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے وہ دریوں پہ بیٹھ جائیں۔ آپ شگفتہ ہو کر موضوع سے متعلق گفتگو کو سنیے اور اسے دل میں اتارنے کی کوشش فرمائیے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ زمین زرخیز ہو تو فصل اچھی تیار ہوتی ہے، خدا نخواستہ زمین بوسیدہ ہو تو اچھا بیج بھی وہ اثرات نہیں دکھاتا جو صحت مند زمین میں دکھا سکتا ہے۔ بڑی فکری باتیں اور یہ نظریاتی موضوع ہے جس کے لیے آپ کو صحت مند ذوق لے کر بیٹھنا ہوگا۔ کیوں تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سچائی کی پہچان ہے اور قرآن و سنت کی آفاقی تعلیمات کے عملی دلائل و براہین ہیں۔ ہم اس لیے انہیں حق و صداقت کا معیار کہتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست
معلم انسانیت سے دین سیکھا، اس پر عمل کیا، اور خالق کائنات نے اس خوش نصیب طبقے کے ایمان کو قرآن میں معیار اور کسوٹی قرار دیتے ہوئے فرمایا آمنو کما آمن الناس اذا قیل لہم آمنو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے تم ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے ہیں، ناس پر جو الف لام ہے اس کا اشارہ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والوں کی طرف ہے۔ یہ مخصوص کرتا ہے اس طبقے کو جو دامن رسول میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ منافقین جواب میں کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ سفہاء ایمان لائے ہیں۔ عربی میں صفاحت کے معنی ہیں عقل و دانش سے خالی ہونا، جیسے آپ کسی کو بے وقوف کہہ دیں تو عربی میں اس کو سفیہ کہتے ہیں۔ منافقین نے کہا ہم ان صفحاء کی طرح ایمان لائیں، اصحاب رسول کے ناموس کے معاملہ میں محمد عربی کا رب کتنا حساس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب العالمین نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یاران رسول بے وقوف نہیں ہیں، انہیں بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں۔ ہے یہ گنبد کی سزا جیسی کہو ویسی سنو، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ صفاحت کہاں ٹپک رہی ہے۔ جب اللہ نے انسانیت کو دعوت ایمان دیتے ہوئے اصحاب رسول کو کسوٹی قرار دیا اور فرمایا ایمان ان لوگوں کی طرح لاؤ، تو پھر وہ ایمان اور یقین کا معیار قرار پائے قرآن کی نظر میں۔ ان سب کی سیرت میں رسول کی تربیت کا رنگ چھلکتا ہے، ان سب کے کردار میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا نور چمکتا ہے۔ لیکن ان میں سے یہ چند دس وہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، پھر چار وہ جو مسند خلافت پر متمکن ہوئے، سیدنا عثمان ابن عفان ان 10 میں سے بھی اور ان 4 میں بھی شامل ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور پھر جو مسند خلافت پہ بھی متمکن۔
اللہ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان سے ہم نے ایک معاملہ طے کیا کہ تم اپنی جانیں اور مال ہمارے سپرد کر دو، تم ہمیں خوش کرو، ہم تمہیں راضی کریں۔ ہمیں خوش کرنے کے لیے تم اپنی جانیں اور مال ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ خرچ تو یہ ہو جائیں گی، زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی چیز ہے، اور مال بھی ایک دن ختم ہونے والی شے ہے۔ نہ زندگی نے باقی رہنا ہے نہ مال نے۔ کوئی دوائی یا کوئی فارمولہ یا کوئی ڈاکٹر کسی بھی انسان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ہر انسان نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا اور اپنے وقت پہ یہ دنیا چھوڑ دیں، یا یوں کہیے کہ ہر انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، بس وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا۔ جو بھی پیدا ہوا اس نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی، تو جب چھوڑی دینی ہے یہ دنیا، اگر اللہ کی اطاعت میں چھوڑی جائے، اس کی مرضی پر، اس کی مشیت پر زندگی گزار کے یہ دنیا چھوڑی جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ اور اگر نفس کی اطاعت میں اور نفس کی بندگی میں زندگی گزار کر اس دنیا سے انسان چلا جائے تو وہ تو پھر ہر جانور اسی طرح کرتا ہے۔ انسان میں اور دوسرے جانوروں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جانور اپنی فطرت اور جبلت کے مطابق زندہ رہتے ہیں، اور انسان اللہ کی مشیت پر زندگی گزارتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جس نے اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزاری اس کا معبود اللہ ہوا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے نفس کے مطابق زندگی گزاری اس کا معبود اپنا نفس ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ پیغمبر آپ نے اس بد نصیب کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ ایک وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کا حکم ہے کہ چلو، اور ایک وہ راستہ ہے جس پہ نفس کا تقاضا ہے کہ چلو۔ تو جس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر نفس کی خواہش کے مطابق والا راستہ اختیار کر لیا، گویا اس نے اپنا معبود بدل دیا۔ تو حق تعالی نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں سے یہ معاہدہ کیا کہ تم اپنی جانیں اور اپنا مال ہمارے سپرد کر دو۔ کیا مطلب؟ ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرو، تو ہم تمہارا دامن اپنی مسکراہٹوں سے بھر دیں، ہم تمہیں خوش کر دیں، جس کو قرآن کریم جنت کا تصور دیتا ہے۔ یہ جنت کیا ہے؟ اس کا راضی ہو جانا۔ یہ حور و غلمان اور سلسبیل اور یہ شہد کی نہریں اور یہ سب تصورات تو اسی کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ اصل میں جنت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کا راضی ہو جانا گویا جنت کا مل جانا۔ اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ معاہدہ ہو گیا۔ آگے فرمائے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب میرے وہ دوست احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام میں
اپنی زندگی بھی ہتھیلی پہ لیے ہوئے پھرتے ہیں اور راہ حق میں اپنا مال لٹانے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس مشن میں مارتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں. یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو توریت کے ماننے والوں سے بھی ہوا، انجیل کے ماننے والوں سے بھی ہوا، اور قرآن میں بھی اس کی آب و تاب نظر آتی ہے. جنہوں نے اللہ سے یہ معاملہ طے کیا اور اس کو نبھایا، پیغمبر ان کو اس کامیابی پر ہماری طرف سے مبارکباد دے دیجیے اور انہیں کہیے کہ تم نے کامیاب معاملہ کیا ہے. یہ کتاب اللہ کے اس حصے کا مختصر سا مفہوم ہے عزیز دوستو، جس کی تلاوت کی سعادت میں نے آپ کے سامنے حاصل کی. اور اس مفہوم پر جب ہم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ عثمان نے اپنا مال بھی اس کی مرضی پہ اور اپنی جان بھی اس کی مرضی پہ خرچ کر کے دکھا دی. عرب کا وہ عظیم تاجر جس کے مال تجارت کے قافلے میلوں تک پھیلے ہوئے نظر آتے تھے. بسا اوقات صبح سویرے مکہ میں مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ داخل ہونا شروع ہوتا تو شام ہو جاتی. پوچھا جاتا یہ کس کا مال آیا ہے تو بتایا جاتا کہ عثمان ابن عفان. یہ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن مال و دولت کی اس فراوانی میں عثمان ابن عفان کی سیرت میں کسی بھی زاویے سے آپ کو انانیت، غرور اور تکبر نہیں ملے گا. دعوت فکر دیتا ہوں اہل نظر کو کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ چیپٹر جو بیفور اسلام ہے، جو زمانہ اسلام سے پہلے ہے، آپ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، تمکن اور ثروت کے افراد کے باوجود سیدنا عثمان ابن عفان کی زندگی میں آپ کو کہیں غرور نہیں ملے گا، عاجزی ملے گی، انکسار ملے گا، تواضع ملے گی. بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں، بعض چیزیں انسان مکتب میں سیکھتا ہے، اسکول میں سیکھتا ہے، دارالعلوم میں سیکھتا ہے کسی استاد کے سامنے، اور بعض چیزیں فطری ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں میں طبعاً عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، وہ بہرحال اسی نرمی اور عاجزی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور بعض بچوں میں شوخی ہوتی ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو تو شوخی میں نظر آتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض خصوصیات ان کی طبعی اور جبلی ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک نظر آتی ہے ان کی زندگی میں. مثلا ذوق حیا، قسم کھا کے فرماتے ہیں جب سے میں نے شعور میں قدم رکھا، بلوغ میں نہیں، شعور میں. بلوغ تو شروع ہوتا ہے نا 15-16 سال کے بعد، اور شعور عموماً 7-8 سال میں شروع ہو جاتا ہے. 7-8 سال کا بچہ شعور رکھتا ہے، تھوڑا سا بالغ ہوتا ہے جا کے وہ 15-16 سال کے بعد. تو قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے شعور میں قدم رکھنے کے بعد آج تک کبھی کپڑے کے بغیر غسل نہیں کی.
تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان ابن عفان نے کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرمایا. تنہائی میں بند کمرے میں بھی اگر غسل کیا تو کپڑا پہن کر. یہ وہ طبیعی چیز حیا، سخاوت، غریب پروری، انسانی ہمدردی، یہ بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جبلت اور فطرت کا حصہ تھا. زمانہ اسلام سے پہلے بھی سیدنا عثمان ابن عفان کا دسترخوان پورے عرب میں سب سے بڑا ہوا کرتا تھا. تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سینکڑوں جانور حضرت عثمان ابن عفان کے گھر میں ذبح ہوتے تھے مہمانوں کے لیے، اور کھانے والوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یا اپنا ہے یا پرایا ہے. کوئی بھی شخص عثمان ابن عفان کے دسترخوان سے بھوکا نہیں جاتا. تلاش کرتے تھے کوئی نادار ملے، اس کے پرانے کپڑے ہوں تو نیا لباس پہناؤں، اگر کوئی غمزدہ ملے تو اس میں مسکراہٹیں تقسیم کروں، اگر کوئی یتیم ملے تو میں اسے پدری شفقت دوں، اور اگر کوئی بیوہ ملے تو اس کے سر پہ چادر ڈالوں. رات کی تنہائی میں اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں رکھ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یتامہ، مساکین اور بیواؤں کے گھر چھوڑ آتے تھے رات کی تاریکی میں، تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ہمارا محسن کون ہے. دن کے سویرے میں جب ان کا سامنا ہو تو پھر میرے سامنے کہیں ان کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائیں. یہ تو ہم ہیں نا، اگر ہمیں کبھی خیر کی کوئی توفیق ہو بھی تو اس میں نمائش ضروری ہے. ٹی وی میں خبر ہونی چاہیے کہ فلاں وقت کے حاکم تائی نے اتنے غریبوں کو سلائی کی مشینیں دے دی، تاکہ ووٹروں میں اضافہ ہو. اخبارات میں یہ تصویر آنی چاہیے کہ وقت کے فلاں حاکم تائی نے غریبوں میں اتنے سائیکل تقسیم کیے، تاکہ نیکسٹ الیکشن میں سکوپ بڑھ جائے، آئندہ انتخابات میں ووٹر بڑھ جائے. یہ سب دکانداری ہوئی نا جی. لیکن جنہیں اللہ ذوق انسانیت عطا کرتا ہے وہ کبھی نمائش نہیں چاہتے، وہ کبھی نمائش نہیں چاہتے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی اداؤں کی وجہ سے مقبولیت اور ان کی محبوبیت کا یہ عالم تھا. عزیز دوستو، کہ عرب کی مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی اور لوریاں دیتی تو یہ جملہ کہا کرتی تھی، سو جا میرے لال، میں اس طرح تجھ سے پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے پیار کرتی. یہی وہ محبوبیت اور مقبولیت تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مرحلے پر جب سفارتی مشن مکہ روانہ کرنا چاہا، پہلی نظر تو ابن خطاب پہ پڑی، لیکن ابن خطاب نے جب مشورتاً عرض کیا کہ میں مکہ والوں کے ہاں انتہائی معتوب اور ناقابل برداشت ہوں، میرا نام سن کر وہ چڑھتے ہیں، اور اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کہیں صورتحال ہنگامی نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر انتخاب فرمائی. فرمایا عثمان تم جاؤ ہمارے سفیر بن کر، مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے، اور آپ کے احسانات اتنے ہیں مکہ والوں پر کہ آپ کے سامنے وہ لب کشائی نہیں کر سکے. وہ احسانات یہی تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے
زمانہ اسلام سے پہلے بھی انسانی نقطہ نظر سے اس قدر احسان فرمائے تھے مکہ والوں پر کہ بچہ بچہ کے دل میں اس شخص کا احترام رچ بس گیا تھا۔ چنانچہ جب سفیر رسول کی حیثیت سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں قدم رکھا تو حدیث کے ورقوں پہ وہ ادا چمک رہی ہے کہ پورا مکہ جمع ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ ہمارا محسن آ گیا، ہمارا محسن آ گیا، آج عثمان جو چاہتا ہے ہم سے منوا لے۔ ہر شخص کی نگاہوں میں شفقت کا پیغام تھا، ہر شخص کے دل کی دھڑکنوں میں چاہت تھی، ہر شخص کے دل و دماغ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقیدت تھی۔ اور مکہ والوں کی نگاہیں پوچھ رہی تھیں، عثمان تم نے ہمارے دکھوں میں اپنے سکھ بانٹے، تم نے ہمارے آنسو اپنی مسکراہٹوں سے بدل ڈالے، آج چاہو کیا مانگتے ہو، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ عثمان کہے گا تم نے محمد کو روکا ہے نا، مجھے تو بیت اللہ کا طواف کرنے دو۔ میں بغیر کسی تکلف سے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس وقت ہم ہوتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی کہ وہ حدیبیہ میں تو روک دیے گئے ہیں نا، ہم تو بیت اللہ میں آ گئے ہیں، کم از کم طواف تو ہو جائے۔ میں آپ کو فار ایگزامپل چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے لندن سے جدہ جاتے ہوئے ہماری فلائٹ انہوں نے روک دی۔ برٹش ایئر ویز والوں نے کہا کہ یہ اگر ہم کچھ دیر کے بعد یہاں سے فلائی کریں تو جدہ والے 12 بجے رات کے بعد ایکسپٹ نہیں کرتے ارائیول کو، ہم 12 بجے کے بعد جب وہ پہنچیں گے تو وہ اترنے نہیں دیں گے، اس لیے ہم آپ کو کل بھیجیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مولانا بھی تھے، وہ اللہ کو اب پیارے ہو گئے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، بڑے خلیق، بڑے شفیق، بڑے مہربان، اور اتنے کہ بس قربانت شوم کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں تھے کہ میں تو آپ پر قربان جاؤں گا، بس جہاں آپ کا پسینہ وہاں میرا خون گرے گا اور آپ کے اشارے پر جان دے دوں گا۔ ایک سعودی ایئر لائن کا جہاز تیار کرا، حضرت صاحب اپنے فرزند سمیت ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا کہ یہ 80-85 آدمی ہیں جن کو برٹش ایئر ویز پہ جانا تھا، تو وہ تو جا نہیں سکتے، آپ مہربانی کر کے میں اور میرے بیٹے کے لیے کوئی گنجائش نکال لیجیے۔ تو وہاں کا جو ان کا سعودی عرب والوں کا کاؤنٹر مینیجر تھا وہ ہمارے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم نے اس شیخ کو کہا ہے کہ تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم لوگ نہیں جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا بھی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ شیخ آپ کے پاس گیا اور انہوں نے کچھ کہا، ہم تو برٹش ایئر ویز کے پیسنجر ہیں، وہ جا نہیں رہے تو شاید وہ ہمیں کل لے جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ نہیں، یہ شیخ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ سارے مسافر جو ہیں انہوں نے مجھے اجازت دی کہ تو اور تیرا بیٹا اگر جانا چاہے تو چلے جاؤ سعودی ایئر لائن سے۔ اب جب حضرت نے سنا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کا اظہار کر سکوں کہ ان پہ کیا گزری۔ وہ کہتے ہیں کہ گھڑوں پانی پھر گیا، تو گھڑوں تو کیا، دریاؤں پانی پھر گیا، ان پہ سمندروں پانی پھر گئے اور یوں بس سکڑ گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا سعودی ایئر لائن والوں سے، بھائی آپ کے پاس اگر گنجائش ہو تو ضرور لے جائیے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم یہ خیال آتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہو تو میں آگے جاؤں، ورنہ پھر میں بھی نہیں جاتا۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم عثمان سے یہ کہیں گے کہ آج آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے احسانات کے ممنون ہیں، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ عثمان کہے گا تم نے انہیں روک لیا نا، مجھے تو بیت اللہ کا طواف کرنے دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے
میں تو سفیر ہوں، پیغام لایا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جھگڑنے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تم نے یہ پابندی کیوں لگا دی، داخلہ بند کیوں کر دیا؟ اب جو ان کی دل میں بات تھی وہ زبان پہ لے آئے، اپنے منہ سے کہہ دیا عثمان ہمارے قومی سطح کے اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو نہیں آ سکیں گے بیت اللہ کے طواف کے لیے، اب تو اگر چاہے تو بیت اللہ موجود ہے، طواف کر لو۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ عثمان یہی تقاضا کرے گا، لیکن جب ان کی طرف سے یہ تقاضا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ اب اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جملہ فرمایا، بیت اللہ تو مجھے دکھاتے ہو لیکن میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا، میں وہ دل کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر سکوں؟ اب یہ ان کا امپریشن ہے، یہ ان کا تاثر ہے۔ ادھر قائد کی سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں بیٹھنے والے صحابہ میں یہ بات چل نکلی کہ ہم تو یہاں روک دیے گئے، عثمان کس قدر خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرے گا، زمزم پیے گا، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگے گا، مقام ابراہیمی پہ سجدے کرے گا، حتیم میں نوافل پڑھے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا، ہم یہاں بند ہیں۔ عثمان تو جی بھر کے سعادتیں لوٹ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا نہ، میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان یہ سب کچھ کرنا گوارا کر لے۔ وہ کہتے ہیں دونوں طرف آگ، اس کو آگ کہتے ہیں، آگ کے بغیر شعر مکمل کر کے دکھائیے۔ پشاور کے بے زبانوں، دونوں طرف چراغ برابر کرے، دونوں طرف چراغ برابر کرے، محبت کے چراغ دونوں طرف روشنی دے رہے ہیں۔ عثمان بھی یہ کہتا ہے کہ میں ان کے بغیر کیسے طواف کر لوں، اور عثمان کا قائد بھی یہی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا ہمارے بغیر عثمان یہ سب کچھ کرنا گوارا کر لے۔ اس پر مشتعل ہوئے مکہ والے، ان کے یہ اشتعال کی کیفیت تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دو۔ یہ بات ذرا بہت ہی قابل غور ہے کہ جو عثمان محمد عربی کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہم اس عثمان کے قتل کی افواہ اڑا دیتے ہیں۔ دیکھیں محمد عربی کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ذرا پتہ تو چلے کہ رحمت عالم کے حلقے میں اس کی قیمت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کرنے کے بعد یہ افواہ اڑا دی کہ ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل۔ اب ایک شخص کو اضطرابی کیفیت میں کمرے میں بند کیا جائے اور کمرے سے 2-3 آدمی باہر نکل کے آئے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، تو لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ یہ واقعہ ہو گیا، یہ افواہ اڑی اور چند ہی لمحوں میں حدیبیہ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مکہ والوں نے عثمان کو قتل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بہت کم اللہ کے رسول کے چہرے پر اتنا حزن اور ملال دیکھا تھا جو آج دیکھنے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی بنیادوں پر صحابہ کو طلب فرمایا اور اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم نے سنا مکہ والوں نے سفارتی آداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے۔
فرمایا وہ ایمان کی ہے جو کر چکے ہیں، آج جو بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں اس وقت تک مدینہ نہیں لوٹ کر جائیں گے جب تک عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ پھر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرو کہ تم بھی اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤ گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے نظم اور عزم کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم اہل نظر آج مغرب نظم و ضبط اور ڈسپلن کا اجارہ دار بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی بدنظمی کی وہاں فلمیں دکھائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن پر کہ دیکھو جی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور یہ مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے پڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے اور آگے گزرتے ہوئے۔ ریلوے کے ٹکٹ گھر کے باہر ٹکٹ لے رہے ہیں تو وہاں ان کا منظر دکھایا جاتا ہے، کسی اور جگہ کی ٹکٹ لے رہے ہیں تو وہاں ان کی بدنظمی دکھائی جاتی ہے۔ اصل بات یہ کہ جو محروم طبقہ ہوتا ہے نا، محروم طبقہ، پھر اس کی جو محرومی ہوتی ہے وہ اس کی پوری زندگی کو مفلوج کر دیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو معاشی اور علمی افلاس ہے، انسانی نقطہ نظر سے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ اس سے انسانی زندگی کا ہر پہلو متاثر ہوتا ہے۔ فطرت بھی یہی۔ ہم نے وہاں مدینہ طیبہ میں ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص نے بکری ذبح کر رکھی ہے اور اس کے سامنے 150 کے قریب بلیاں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو پھینک رہا تھا۔ ہم نے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا کہ کوئی بھی بلی گوشت کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے دوسری بلی کے آگے نہیں جھپٹتی، جس کے آگے جاتا ہے وہی اٹھاتی ہے، باقی آرام کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور لگتی بھی شہزادیاں تھیں کم، اتنی ماشاءاللہ صحت مند اور اتنی مہذب اور شائستہ بیٹھی تھی کہ جیسے رائل فیملی کے اراکین بیٹھے ہوں، ممبران بیٹھے ہوں۔ دیر تک کھڑا میں، یہ منظر میرے ساتھ مولانا مرحوم بھی تھے، ہم یہ منظر کھڑے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے بات کی، اس عربی سے، ہم نے کہا کہ تم یہ دن میں کتنی بار ان کو کھلاتے ہو؟ اس نے کہا 2 بار، 2 مرتبہ، صبح اور شام۔ اب جن بلیوں کو صبح اور شام اس طرح کا تر و تازہ بالکل فریش میٹ ملے، تر و تازہ گوشت ملے، انہیں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت، اور انہیں پتہ بھی ہو کہ ملے گا بھی سب کو اور ملے گا بھی حسب طلب۔ ایک تو وہاں کی فضا کا اثر، وہاں کی آب و ہوا کا اثر، وہاں کے ماحول کا اثر، اور پھر یہ نفسیاتی طور پر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سب کو یہ ملے گا، انہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر جہاں کی بلی وہ بیچاری 5-10 ہوں اور کہیں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا، کوئی چھیچڑا آ پڑے اور انہیں پتا ہو کہ یہی ایک آیا ہے، اس کے علاوہ تو سب کوے اور گدھ اٹھا کے لے جائیں گے، اب اس ایک چھیچڑے پر یہ ساری ٹوٹ کے پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ یہی حال اولاد آدم کا ہے۔ یہ بیچارے جب ٹوٹ پڑتے ہیں، قطار نہیں رہتی، ان میں نظم و ضبط نہیں رہتا، تو وہ اسی وجہ سے کہ چیز تھوڑی ہوتی ہے اور لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو آگے بڑھے گا وہی لے جائے گا، باقی تو کھڑے رہ جائیں گے۔ اور تماشا دیکھ رہا ہے وہ تن کا گورا من کا کالا، ان کو محرومی میں مبتلا کر کے، بھوک اور افلاس میں مبتلا کر کے، کبھی کبھی وہ چھیچڑا پھینک دیتا ہے اور پھر ان کی بدنظمی کے تماشے دیکھتا ہے، اور انہیں لوٹ کر وہ سب کچھ لے گیا وہاں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی ڈسپلن تو ہمارے ہاں ہے، نظم و ضبط تو ہم سے سیکھو۔
نظم و ضبط کا جو سبق اسلام نے دیا، دنیا کا کوئی نظریہ وہ تصور نہیں پیش کر سکتا۔ یہ نماز خود کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ مسجد میں آ کر اجتماعی شکل میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے بھی اگر کوئی اس کو یاد کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کی سعادت ہے۔ اور کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین فرمائیے کہ انسان کے لیے تو 5 وقت کی عبادت کا نظم آیا، اور اگر آپ صحیفہ کائنات پہ غور کریں تو کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف نظر آتی، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ستارے چمک رہے ہیں تو ان کی چمک میں تسبیح، گلشن مہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں تو ان کی خوشبو میں تسبیح، پرندے چہک رہے ہیں تو ان کی چہکنے اور بولنے میں تسبیح، رات کے سناٹے میں تسبیح ہے۔ صبح ہوتے ہی جب یہ صبح طلوع ہوتی ہے، اللہ کبھی آپ کو اس وقت بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8-9 بجے تو آپ اٹھتے ہی ہیں۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے اس وقت دیکھا کیجئے کہ کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں، امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات صبح ہونے پر اپنے خالق و مالک کے حضور محو تسبیح ہو گئی۔ اور یہ انداز میں صرف یہاں کا نہیں کہتا ہوں، جہاں بھی دنیا میں میں گیا ہوں ہر جگہ کی صبح میں نے ایسی ہی پائی، وہ چاہے یورپ کی صبح ہو، وہ افریقہ کی صبح ہو، وہ جزائر ویسٹ انڈیز کی صبح ہو، وہ ایشیائی ممالک کی صبح ہو، یا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کی صبح ہو، وہ صحرا کی صبح ہو یا دریا کی صبح ہو، وہ ویرانے کی صبح ہو یا آبادی کی صبح ہو، پوری کائنات میں جہاں کہیں آپ جائیں گے ہر صبح کو اسی انداز میں پائیں گے کہ پوری کائنات اللہ کے حضور محو تسبیح نظر آتی ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے کہ آپ مسجد میں بھی آئیں اور اسی طرح صف بھی آراستہ کریں اور ایک امام بھی بنائیں، اور پھر اس کے اٹھنے پر آپ اٹھ جائیں اور اس کے بیٹھنے پر آپ بیٹھ جائیں اور اس کے رکوع پر آپ رکوع کریں اور اس کے سجدے پہ آپ سجدہ کریں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نظم اور ڈسپلن ہی تو ہے جو حق تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور اپنے اندر نظم اور ڈسپلن پیدا کرنے کی ریہرسل کرو۔ ایک اچھا نمازی ایک اچھا ناظم بھی ہوگا، یہ میں کلیم کرتا ہوں، میرا دعویٰ۔ نماز کی روح کو سمجھنے والا کبھی بدنظمی نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کی ہر ادا منظم ہوگی، اس کی زندگی کا ہر زاویہ منظم ہوگا، کیونکہ نماز سکھاتی ہی نظم ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، ہر ادا میں آپ کو ڈسپلن اور نظم نظر آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نظم اور ضبط کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو بچھایا بیعت کرنے کے لیے، اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا، نیچے میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تیرا ہاتھ ہے، اور میں اپنے اس دائیں ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے نسبت دیتا ہوں، گویا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سمجھو۔ تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پشاور کے روشن ضمیروں عثمان ابن عفان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر صحابہ اجمعین یہی نسبت بھی کوئی کم نہیں، بہت بڑی نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، بہت بڑی نسبت۔ لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ بات فرش کی تھی، عرش تک چلی گئی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً
جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی، میرے محبوب انہیں بتا دیجئے، ساری دنیا کو بتا دیجئے کہ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں نے در حقیقت اللہ سے وعدہ کر لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ رب العالمین نے فرمایا اب میرے پیار کا تقاضا ہے، میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ یہ اوپر والا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہوا۔ عثمان کائنات کا ہر باضمیر انسان تیری عظمت کا اعتراف بھی کرتا ہے اور تیری عظمت کو سلام بھی کرتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ پہلے رسول نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ قرار دیا، پھر رسول کے رب نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اسی سلسلے میں حق تعالی نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بالیقین اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جنہوں نے ایک درخت کے سائے میں آپ سے بیعت کی۔ عثمان تو کتنا عظیم ہے، تیرے خون کا قصاص لینے کے لیے اللہ کے رسول نے امت مسلمہ سے جس درخت کے سائے میں بیعت لی وہ ببول کا درخت جس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ کون پوچھتا ہے دھرتی کے سینے پر بکھرے ہوئے درختوں کو کٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن جس درخت کو عثمان کی سیرت سے نسبت ہو گئی اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں محفوظ کر لیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین بالیقین اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے ایک درخت کے زیر سایہ اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو قرآن کریم کے لب و لہجے میں یہ جو قرآن کی لینگویج ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو رضی اللہ کا اعزاز قرآن کریم نے صحابہ کرام کو دیا۔ اس لیے جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب اجتماعی طور پر ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب کسی صحابیہ کا ذکر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جب صحابیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور جب کسی پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ اب تو اصطلاحات میں بھی یار لوگوں نے ایسی نقب لگائی کہ وہ خلط ملط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ میں نے بتایا ہوگا آپ کو، یہی بات میں کراچی میں کہہ رہا تھا اس کانفرنس میں کہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ یا عنہم ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے کہا جی یہاں تو لوگ اپنی پسند کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ انہیں روکتے کیوں نہیں؟
میں نے کہا بھائی میں کہاں روک سکتا ہوں، کس کس کو روک سکتا ہوں؟ اسلام ہی تو اس ملک میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو اٹھتا ہے اس کی کھال اتارتا ہے۔ باقی کسی کے متعلق اگر کوئی ناروا بات کی جائے تو پوچھا جاتا ہے، ہاں جی، کسی وزیر کے متعلق بھی بات کی جائے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، معلوم نہیں وہ کب تک وزیر ہے اور پھر کب یتیم خانے کی چیز بن جائے گا۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے ہوتے ہیں جو اس منصب پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہیں بھولتے اور شرافت کا دامن نہیں چھوڑتے اور دین کا دامن نہیں چھوڑتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی، میں نے اس سے کہا میں کہاں کہاں روکوں، کس کس کو روکوں، کب تک روکوں اور کتنا روکوں؟ لوگ مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ تم تو یہی غنیمت سمجھو کہ اپنے مولوی کے لیے وہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں، اگر وہ اعلیٰ حضرت جل جلالہ کہنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا تین باتیں ہوئی۔ ایک تو اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا جس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ ایک دوسرے اس درخت کو قرآن میں محفوظ کر دیا گیا جس درخت کے نیچے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی۔ اور تیسرے، مکہ میں عثمان نظر بند ہوئے اور یہاں حدیبیہ میں کم و بیش 1400 انسانوں کو اللہ کے رسول کی زبانی جنت کی خوشخبری ملی۔ 1400 انسانوں کو جنت کی بشارت ملی۔ تنہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں نظر بندی قبول کی، 1400 انسانوں کو نطق رسالت میں جنت کی بشارت دی۔ یہ تھا حلقہ رسالت میں عثمان کی قدر و قیمت کا مظاہرہ۔ مکہ والوں نے جب یہ سنا کہ وہاں تو بیعت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے بھی اعلان کر دیا ہے اس وقت تک میں مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، چاہے اس مہم میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پوری انسانی تاریخ میں چند ایک سعادتیں ایسی ہیں جو عثمان کے سوا کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صرف عثمان بن عفان کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی جان داؤ پہ لگانے کا اعلان کروایا۔ ان کے علاوہ کسی اور کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ پھر یہ سعادت بھی صرف عثمان بن عفان کے حصہ میں آئی کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے انتقال پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہوئے، مغموم ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرے حسن معاشرت سے میں اتنا خوش ہوں، تیرے حسن سلوک سے میں اتنا خوش ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے وہ تیرے نکاح میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتا۔ اس لیے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ پہلے بھی اس پر اپنے دکھ کا اظہار کر چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں سے حضرت عثمان کا یہ لقب ہٹا دیا گیا۔ وہ نصاب دینیات جو اس ملک میں فرقہ واریت کی زہر کو پھیلانے کا سبب بنا، جس نصاب دینیات کے ذریعے اس ملک میں فرقہ وارانہ جراثیم نے تعلیمی اداروں میں جگہ پائی، اس نصاب دینیات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے بھی محروم کیا گیا ہے اور حضور کی دامادی کی نسبت سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے بچوں کے لیے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے
میٹرک میں اسلامیات برائے میٹرک برائے نہم دہم آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نسبتیں ختم کر دی گئی، بلکہ یہاں تک ظلم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نام اور تذکرہ بھی ختم کر دیا۔ اہل سنت بچوں کے لیے جو کتاب ہے اس وقت جو پڑھائی جا رہی ہے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے تو سارا شکوہ آپ کی غفلتوں سے ہے۔ اگر آپ اتنے بھولے بھالے نہ ہوتے تو چور بازاری کرنے کے سوداگر کبھی یہ کھیل نہ کھیل سکتے، کبھی یہ فن نہ کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا تذکرہ بھی غائب کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کی جو عزت اور سعادت حاصل ہے وہ نسبت بھی ختم کر دی گئی۔ صرف یہی منفرد انسان ہے پوری انسانی تاریخ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی نکاح کی سعادت حاصل۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ بیعت ہو گئی ہے، اعلان ہو چکا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، تو سمجھ گئے کچھ ہونے والا ہے۔ بلا تاخیر عثمان کو انہوں نے رہا کر دی۔ اب یہاں ایک بات میں آپ سے پوچھتا جاؤں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو عثمان شہید ہو چکے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ تھے۔ یہ پھٹے والے حضرات زندہ ہے یا پھٹے لگ چکے ہیں؟ آپ بھی جواب دیجئے نا جی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے جب یہ بیعت لی جا رہی ہے سن 6 ہجری میں، یا بحمداللہ زندہ تھے؟ زندہ تھے، اور یقیناً زندہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اگر ان 14 میں سے کوئی ایک بھی بیعت نہ کرتا یا یہ کہتا کہ اللہ کے رسول یہ افواہ ہے ذرا انتظار تو کریں، صورتحال کیا ہے، کسی طرح سے اگر وہ کوتاہی کر جاتا تو اس کا ایمان اور عاقبت خطرے میں تھی کہ نہیں تھی؟ تو کتنی نازک صورتحال کہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر نازک امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے رہے ہیں، تو اس یقینی تصور کے ساتھ نا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ عثمان زندہ کہاں ہیں؟ وہ تو آ گئے حدیبیہ میں۔ تو 1400 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ حضور عثمان تو زندہ تھے، آپ خود بھی بے قرار ہوئے، ہم بھی اشکبار ہوئے، اور نوبت بیعت تک آئی، آپ کو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ عثمان زندہ ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ تمام اصحاب رسول کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ جزاکم اللہ۔ اس لیے کہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ قرآن کی بنیاد پر مستحکم تھا، قصے کہانیوں پر نہیں، من گھڑت ٹوٹکوں پر نہیں، قرآن اور سنت کی بنیاد پر ان کا عقیدہ مستحکم تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ علم غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل بیان تو میرا ہے لیکن زبان آپ کی ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان فرمائیے اور قرآن کے لہجے میں اعلان فرمائیے، زمینوں اور آسمانوں میں غیب کی باتیں جاننے والا کون؟ اللہ ہی۔ لا يعلم ما
الغیب الا اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ میں اس کے خزانوں کا مختار ہوں. سارا اختیار اسی کے پاس. مختار کل بھی وہی. میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، وہ عطا کرنے والا ہے. میں اس کے بندوں میں اس کی عطا کردہ نعمتیں اور علم تقسیم کرتا ہوں. اور میرا یہ دعویٰ بھی ہرگز نہیں کہ میں عالم غیب ہوں. میرا یہ دعویٰ بھی ہرگز نہیں کہ میں نوری ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. نہ میں مختار کل، نہ عالم غیب، نہ نوری. مختار کل بھی وہی، داتا اس کے سوا کوئی نہیں. سارا اختیار کا مالک بس وہی. علام الغیوب بھی وہی. اور میں تو ابن عبداللہ ہوں. مجھ پر ایمان لاتے وقت میری رسالت کا اقرار بعد میں ہوا کرتا ہے. ابدیت اور بشریت کا اقرار پہلے ہونا چاہیے. کتنا حساس ہے نبی انسان کے عقیدے کے معاملہ میں. یار لوگ تو گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں نا عقیدے کے معاملہ میں. ادھر سے کک ماری ادھر پھینک دیا، ادھر سے کک ماری ادھر پھینک دیا. پیغمبر کو دیکھیے کتنا حساس ہے. قرآن کریم کے سفر میں آپ جگہ جگہ اس حقیقت کو جلوہ نما پائیں گے کہ جب بھی پیغمبر کہیں ایسے موڑ پہ آتا ہے کہ جہاں فکری اعتبار سے کہیں عقیدے کا ذوق پیدا ہونے کا امکان ہو تو وہاں پہلے پیش بندی کر لیتا ہے کہ وہ ذوق پیدا نہ ہونے پائے اور انسان کبھی شرک کے جراثیم میں مبتلا نہ ہو. یہی وہ تصور اور احساس تھا کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ تسلیم نے بھی جب خوابوں کی تعبیر بتائی تو پہلے کہہ دیا کہ یہ تعبیر میں اپنے ذاتی علم کے ذریعے نہیں بتا رہا ہوں. ذالکما مما علمنی ربی، میں اس علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. کیونکہ آنے والے زمانے کے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ میں سے تو کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول. عثمان تو زندہ تھا، آپ بے قرار ہوئے. کہ صحابہ کا یہ متفق عقیدہ تھا علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن اللہ کو تو یہ علم تھا کہ عثمان زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ نے اپنے نبی کو بیعت سے پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ محبوباً بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، نہ بیعت لینے کی ضرورت ہے، تیرا عثمان زندہ ہے. یہ افواہ انہوں نے غلط اڑائی. میں اسی ہدف پر اور اسی نقطے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جس اللہ کو یہ علم تھا کہ آج عثمان زندہ ہے سن 6 ہجری کو، اس عالم ما کان و ما یکون کو یہ علم تھا کہ یہی عثمان سن 35 ہجری کو شہید کیا جائے گا. اجمی منافقین، تحریک منافقت کے اجمی درندے انتہائی درندگی کے ساتھ اس مظلوم کو شہید کریں گے. اور 35 ہجری میں عثمان کے خون کے قصاص کا مطالبہ بلند ہوگا.
اللہ کو یہ سارا مستقبل معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ حالات اور واقعات رونما ہوں گے، وقوع پذیر ہوں گے۔ تو 35 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو مطالبہ بلند ہونے والا تھا اور جو اللہ کے علم میں تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مطالبہ انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے آج بیعت ہونے دی حدیبیہ میں کہ یہ مظلوم جب بھی شہید کیا جائے اس کے خون کا بدلہ لینا انتشار نہیں، رسول کی سنت اور نص قطعی کی اطاعت ہے۔ یہ جو اہل نظر تدبر معاویہ زندہ باد کہتے ہیں نا، وہ اس لیے کہتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مبشر بالجنہ حضرت طلحہ، مبشر بالجنہ حضرت زبیر، فاتح شام و قبرص مدبر اسلام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات یہی کہہ رہے تھے کہ کل عثمان کی شہادت کی خبر اڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم سب سے بیعت لی تھی، وعدہ لیا تھا، تو آج وہ حادثہ ہو چکا، تو ان منافقین کو بر وقت سزا ملنی چاہیے تاکہ ان کی درندگی سے ہم آئندہ کے لیے محفوظ رہ سکیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ جو فساد کے شعلے بھڑک رہے ہیں، ذرا پہلے مجھے ان شعلوں پر قابو پا لینے دو، میں پھر مفسدین سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنا اجتہادی موقف تھا جس کے لیے یہ دونوں جزائے خیر کے مستحق ہیں اللہ کے نزدیک۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہتا چلا جاؤں میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو عظیم ہیں ہی، مظلوم ہیں ہی، انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر، حوصلہ اور تدبر و برداشت کا جو سبق لیا اسے نبھا کے دکھا دیا۔ 40 دن تک بھوکا پیاسا، اختیار کے باوجود اور قوت کے باوجود کسی پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کسی کو گالی دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں حضرت حابیل کے بعد پوری انسانی تاریخ میں آپ اور کوئی مجھے مثال ڈھونڈ کے دکھائیں۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا اور اپنے قاتل بھائی سے کوئی مزاحمت نہیں، قابیل جب ان کو قتل کرنے لگا تو حضرت حابیل نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا، خود کو سونپ دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ منظر حلقہ رسالت کے اس فیض یافتہ انسان کی سیرت میں نظر آتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مچل رہے ہیں، بے قرار ہیں، اور آج کرتے ہیں امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مفسدین کا منہ توڑیں، فرمایا منہ توڑنے کے لیے خون بہتا ہے اور خون بہنے کے لیے مدینہ مناسب نہیں۔ میں یہ کبھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں مدینہ کے گلی کوچے انسانی خون سے رنگین کر دوں۔ اگر کل اللہ کے رسول نے حشر کے میدان میں مجھ سے پوچھا کہ عثمان تیری وجہ سے میرے مدینہ کا چہرہ انسانی خون سے رنگین ہو گیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنی جان دینا گوارا کروں گا، لیکن اللہ کے رسول کے شہر کو انسانی خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے کچھ اندازہ کیا کہ انسانی خون کی کیا قدر و قیمت ہے حضرت عثمان کے نزدیک؟ نہیں بہنے دیا کسی انسان کا خون، بلکہ اپنے قاتلوں کو بھی سمجھایا، آخر وقت میں اپنے مکان کی چھت پہ آ کر جو خطبہ دیا، فرمایا درندوں 3 باتوں سے، اگر یہ درندوں میں کہہ رہا ہوں، حضرت عثمان کے الفاظ نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درندوں میرے الفاظ ہیں، کیونکہ میں تو میں ہوں نا، پھر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو یہ فرمایا کہ 3 باتوں کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ میرا حال یہ ہے کہ ناحق قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میں نے کبھی کسی کو گالی بھی دی ہو تو تم میں سے اٹھے کوئی، میں تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں اور تم سے منصفی چاہتا ہوں۔ تم ہی میں سے کوئی شخص اٹھ کر بتائے کہ میں نے کبھی کسی کو گالی بھی دی۔ سمائی درندوں میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا زنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے آج تک کبھی کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ فطرت پکار کے کہہ رہی تھی کہ عثمان سچ کہہ رہا ہے، اگر عثمان اس معیار پہ، عثمان کی شرافت اس معیار پہ پوری اترنے والی نہ ہوتی تو اللہ اپنے رسول کی 2 بیٹیاں کبھی اس کے نکاح میں نہ آنے دیتا۔ فرمایا مرتد ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے فرمانے لگے الحمدللہ ایمان کی شہادت تو پہلے ہی حاصل تھی، لیکن امتحان و آزمائش کے ان مرحلوں سے گزرا ہوں تو ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پہلے ایمان علم سے تھا، اب مشاہدہ میں ہو گیا۔ تو میرے قتل کے بعد اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ منافقین نے کہا اگر آپ جان بچانا چاہتے ہیں تو خلافت ہمارے حوالے کیجئے، حکومت ہمارے حوالے کیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کوئی میری چیز مانگو تو دوں، خلافت میری نہیں، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ یہ امانت ابو بکر نے نبھائی، یہ امانت عمر نے نبھائی، اب یہ امانت میرے پاس ہے۔ اور میرے قائد نے مجھ سے کہا تھا عثمان اللہ آپ کو ایک قمیص مرحمت فرمائیں گے، دنیا وہ قمیص اتارنا چاہے گی، لیکن تم اللہ کی عطا کردہ اس عزت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ فرمایا مجھے اپنے قائد کا وہ فرمان یاد ہے، بڑی بے تکلفی کے ساتھ جان دے سکتا ہوں لیکن خلافت منافقین کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کوئی انسان اسلام کو بچا سکتا نا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کا محافظ صرف رب العالمین۔ ہم انسان جو ہیں ہم اسلام کے محافظ نہیں ہیں، اسلام ہمارا محافظ ہے۔ آج ہمارے بہت سے چونچلے اس لیے برداشت کیے جا رہے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، اگر ہم خود کو مسلمان نہ کہلاتے ہوتے تو معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوتا۔ اسلام ہماری حفاظت کر رہا ہے، لیکن انسانی نقطہ نظر سے اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ کسی انسان نے اسلام کو بچا لیا ہے تو پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں اولیت کا شرف حاصل کرتا کہ انہوں نے اپنی جان دے کر خلافت اسلامیہ کو منافقین کے حوالے نہیں ہونے دیا۔ ان کی خون جگر سے گلشن اسلام میں بہار آئی، اگر وہ اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتے تو خدا کی قسم عثمان ابن عفان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کوئی اور آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لیے گنجائش نکلی کہ حضرت عثمان نے قربانی دی۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ حضرت عثمان کے قاتل یہودی اور نصرانی نہیں تھے، خود کو مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں راتوں کو اتنی اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ مدینہ کے گل و دیوار گونجتے تھے منافقین کی تلاوت سے، لیکن ہدف یہ تھا کہ خلافت اسلامیہ کو سبوتاج کیا جائے، مسلمانوں کی مرکزیت کو تار تار کیا جائے۔ اصل بات یہ تھی پشاور کے روشن ضمیروں، حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت میں بہت سا کام تو فاروقی دور میں ہو چکا، لیکن عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں
چکے تھے کہ مجاہدین اسلام کا براہ راست مقابلہ کرنا آسان نہیں، تو پھر انہوں نے منافقین کو برآمد کیا، امت مسلمہ میں اپنے ایجنٹ برآمد کیے جن کا لبادہ تو مسلمانوں کا تھا لیکن اندر میں کفر تھا ان کے۔ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے، رب کعبہ کی قسم کفر نہیں پہنچا سکا۔ آج وہ پاکستان پھر دشمن کے تیار کردہ ایسے ہی تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی زد میں ہے۔ پورے ملک کی فضا اس وقت ایسی ہے کہ اگر ذمہ دار حضرات نے صحیح اور بروقت فیصلے نہ کیے تو دہشت گردی کی یہ آگ کسی کو معاف نہیں کرے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی۔ میں اپنی انتظامیہ کے حضرات سے CID کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر جو لوگ سامنے آتے ہیں، آپ انہیں کلاشنکوف کا ہار کیسے پہنا دیتے ہیں؟ یہ کلاشنکوف زخم لگاتی ہے یا زخم مٹاتی ہے؟ ان کی لیڈری چمکانے کے لیے بڑے آرام کے ساتھ تم کلاشنکوف کی نمائش کرواتے ہو، تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ سب تمہارا کیا ہوا کھیل ہے؟ ان کو تم لائے ہو؟ اگر سانپ کو پاؤں مل جائے اور بچھو کو آنکھیں تو کوئی محفوظ رہے گا؟ فطرت نے اگر سانپ کو زہریلا بنایا ہے تو اس کو پاؤں نہیں دیے، اگر بچھو کو فطرت نے زہریلا بنایا ہے تو اس کو آنکھیں نہیں دی۔ لیکن یہ تم ہو نااہل بیوروکریٹس، یہ تمہاری حماقت اور نااہلی کا نتیجہ ہے کہ تم نے سانپ کو پاؤں دے دیے اور بچھو کو آنکھیں دے دی۔ جو منافرت کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر لیڈرشپ تم نے پیدا کی ہے، ان کے ارد گرد تم کلاشنکوف کھڑا کرتے ہو، تو پھر لاشیں نہیں بکھرے گی تو کیا ہوگا؟ لاشیں تو بکھرے گی، ورنہ مذہبی جلسوں میں جہاں قرآن و سنت بیان ہونا ہو وہاں اس دہشت گردی کی کیا ضرورت؟ عبد المجید ندیم کے دائیں بائیں آپ کو کوئی کلاشنکوف نظر آتی ہے؟ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں تو جس گاڑی میں ابھی بیٹھ کے آیا ہوں پھر بیٹھ کے جاؤں گا، ذرا اس کی شان دیکھنا۔ پشاور میں اگر اس سے کوئی پرانی بوڑھی ناکارہ بوسیدہ اور بیکار گاڑی ہوتی تو ارشاد الحق وہی لاتا۔ اس سے زیادہ پرانی گاڑی نہیں ملتی تھی انہیں کہ جس میں وہ مجھے بٹھا کے لائے۔ ہمارے پولیس کے بھائی روکنے لگے تو اسماعیل نے منہ نکال کے کہا مولانا صاحب تشریف لے جا رہا ہے، تو پولیس والے بیچارے ہٹ گئے، ان کا مولانا اور اس گاڑی میں؟ تو میرے پاس بھائی حرام کا اتنا مال کہاں آیا ہے، بیرونی قوتوں کا دیا ہوا پیسہ، کہ میں اپنے ساتھ یہ دہشت گرد رکھوں اور نمائش کروں، اپنی دھاک بٹھاؤں لوگوں کے سامنے کہ ہم بھی کوئی شے ہیں۔ خدا کے لیے اب اس کھیل کو ختم کرو، خدا کے لیے اس کھیل کو ختم کرو۔ اسلام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے، اسلام زخم مٹانے آیا ہے، زخم لگانے نہیں آیا، اور منافقت نے ہمیشہ منافرت پھیلائی ہے۔ منافقت کی پہچان یہی ہے کہ وہ نفرت پھیلاتی ہے، اور اسلام کی پرانی پہچان یہی ہے کہ وہ محبت کا درس دے گا۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے توحید بیان نہیں کی، شرک کی بھی میں نے تردید کی۔ گواہی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ میں نے صرف سنت بیان نہیں کی، میں نے بدعات کی بھی رد کی۔ میں نے جام صحت بھی دیا اور بیماریوں کا بھی علاج کیا،
لیکن کوشش کی کہ اپنے اسلاف کے طرز عمل سے نہ ہٹوں. آج اللہ کے فضل و کرم سے میں دعوت و تبلیغ کے سفر میں تقریباً 30 سال گزارے بیٹھا ہوں. اس پشاور میں بھی میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ آج بچوں والے ہیں. مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ پشاور میں 68 میں آیا تھا میں 68 اور آج کیا ہے تو کتنے سال ہو گئے؟ ہاں جی 24 سال تو پشاور آتے ہوئے ہو گئے مجھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آئے گی وہ باہر نہیں آ سکتی. اور جب تک میں اللہ نے مجھے زندہ رکھنا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مٹا سکتی. اور اگر میں کراشن کوف ساتھ رکھوں بھی صحیح نا تو جب وقت آتا ہے کراشن کوف سمیت چلا جاتا ہے آدمی. اگر میری بات پہنچ سکتی ہے ذمہ دار حضرات تک تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سیاست کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. مذہبی حلقوں کو آپس میں لڑا کر یہ خدا کے لیے کھیل بند کرو. مذہبی حلقوں کو آپس میں مت لڑاؤ اور منافرت پیدا کرنے والے لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرو. وہ تمام کتابیں ضبط ہونی چاہیے جن میں اصحاب رسول کے خلاف اور اہل بیت رسول کے خلاف مواد موجود ہے، بد زبانی موجود ہے. ان کتابوں کو ضبط کرو اور لکھنے والے اگر زندہ ہیں تو انہیں ایسی مثالی سزا دو کہ آئندہ یہ ہمت اور جرأت کسی میں نہ ہو سکے. نہیں میں ساری باتیں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح بات یہ بات صحیح کہی، آپ کب سے جج ہو گئے یہ بات صحیح کہی اور فلاں غلط کہی. اور فرقہ وارانہ جلوس بازی کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. جس نے ہنسنا ہے رونا ہے، آپ سمجھے گے نہیں؟ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنی عبادت گاہوں میں کرے، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا. اور نہ پولیس والے بیچارے صبح نماز فجر کے بعد رات گئے تک گھومتے پھرتے ہیں بیچارے جیسے کوئی دشمن کی فوج آ گئی ہو ہمارے ملک میں اور قوم کو بچانے کا سوال پیدا ہو گیا. یہ کون سا مذہب ہے کہ جس سے پورا معاشرہ خوفزدہ ہو جائے، جس سے معاشرے کا ہر فرد پریشان ہو جائے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ ہم نماز عید پڑھتے ہیں عیدگاہ میں، ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں جامع مسجد میں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں، ہم حج کرتے ہیں عرفات میں. تو کوئی خطرے کی بات ہے؟ اس لیے کہ عبادت گاہ میں ہوگی تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اپنی خصوصی عبادات اور اپنی خصوصی رسمیں لے کر دوسرے کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے تو پھر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ جلوس بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کچھ کرنا ہے اپنی عبادت گاہ میں کرے. اور دوسرے لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی میری رائے میں بند ہونا چاہیے یا پھر ارشاد الحق صاحب جیسا لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے کہ جو ہوگی اور نہ ہوگی. ہاں نا جی، ہونے کے اعتبار سے یہ کھڑا ہوا ہے اور کام کے لحاظ سے مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. لاؤڈ سپیکر کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یقین فرمائیے ایک جگہ پر صبح کے 4 بج گئے سونے نہ دیا. کیوں؟ انہوں پتا تھا کہ یہ ناچیز یہاں آج آیا ہوا ہے. انہوں نے کیسٹ لگا دی اور لاؤڈ سپیکر کے سامنے وہ ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا اور پوری رات چیخ و پکار. اب ان سے کہا گیا بھی تم کیا کرو؟ انہوں نے کہا ہمارا مذہبی جلسہ ہو رہا. بالآخر پولیس سے رابطہ قائم کیا گیا اور ایس ایچ او صاحب اپنے وہ لشکر کو لے کر جب مسجد کے اندر گئے تو جلسہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا اور مائکرو فون کے سامنے وہ کاروائی ہو رہی تھی. یہ مستقل فتنہ.
یہ جو اذان میں تبدیلی ہوئی ہے اور تحریف ہوئی ہے اور ملاوٹ ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہوئی. اگر لاؤڈ سپیکر ختم ہو جائے یقین کیجئے یہ ملاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی. بہت ساری فتنوں کا بنیاد یہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماضی کے ساتھ عملی نسبت عطا فرمائے. جماعت نے آرگن شروع کیا ہے الوعد الحق، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے. تحریر کا دور ہے یہ، ہم نے اس کو انٹرنیشنل بنیاد پر کچھ حصہ اس کا انگلش میں رکھا، کچھ اردو میں رکھا، چند نسخے باقی ہیں. آپ سب حضرات سے میں کہتا ہوں کہ یہ لے کے جائیں اور ان کا مطالعہ فرمائیں، بلکہ اس کو ماہانہ لینے کا عزم فرما لیں تاکہ اس جہاد میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ہر مہینے انشاءاللہ آپ کو یہ ہمارے عزیز محمد یوسف عثمانی کے وہ عثمانیہ لائبریری میں گنج گیٹ میں یہ ملا کرے گا. آج بھی چند نسخے موجود ہیں، آپ سب حضرات اسے لیں اور اس کا مطالعہ کریں. بہت مفید مضامین، بہت مفید باتیں اس میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی میری ایک تقریر موجود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو وہ منزل عطا فرما جس منزل کے حصول کے لیے انہوں نے 14 سال تک جدوجہد کی. سامراجی سازشوں سے اس سرزمین کو اے اللہ محفوظ و محفوظ فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو اور برما کے مسلمانوں کو طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اے اللہ فتح و کامرانی نصیب فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے ہماری پشاور کی انجمن جو کوششیں کرتی ہے، جو پروگرام ترتیب دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس جدوجہد کو بھی قبول فرمائے. اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، موسم کی خرابی کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے. اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجئے راہ حق میں حق تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.